اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوب ما درس اول کتاب فارسی را خواندیم. ما درس اول کتاب فارسی را خواندیم یعنی ما درس اول فارسی را خواندیم. ہم فارسی کی پہلی کتاب پڑھ چکے ہیں. درس اول پہلی کتاب کو کہتے ہیں یا درس اول پہلے لیسن کو؟ درس اول پہلے لیسن کو. جی ما نیاز بانو دیکھ رہا ہے آپ کو؟ نیاز بانو جی آغا. دیکھ رہا ہے؟ جی کیوں آغا؟ نہیں کبھی میں کنفرم کر رہا ہوں کہ دکھائی دیکھ رہا ہے کہ کیمرہ کام کر رہا ہے. نہیں آغا دیکھ بالی رہا. آغا پہلے کو ما درس اول فارس کتاب درس اول کتاب دوم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. شما اسم شما چیست؟ آپ کا نام کیا ہے؟ کہیے اسم من بتائیے. اسم شما چیست؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اسم یعنی نام، شما یعنی آپ، اسم شما یعنی آپ کا نام، چیست یعنی کیا ہے. بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ جی بتائیے. علی رضا کے نام سے جی تو نہیں، میں آپ مجھے معلوم ہے آپ بشرا خاتون ہیں، لیکن میں نے جو آپ کو سیکھی ہے یہ سیکھی ہے. اسم یعنی نام، اسم شما یعنی آپ کا نام، اسم شما چیز یعنی کیا ہے. اسم شما چیز آپ کا نام کیا ہے تو آپ کہیے اسم مان بشرا خاتون آست. ابھی بتاتا ہوں آپ کو، لیکن چونکہ یہ آپ اس کتاب میں تو وقتی طور سے آ رہی ہیں، 13 تاریخ سے جو رات کو شروع ہوگی آپ کو اس میں آنا ہے. ٹھیک ہے، فی الحال اس میں ایسے ہی آتی رہیے، کوئی بات نہیں ہے. تھوڑا سا جی جی ماں، آپ ابھی کیا کہا میں نے؟ ماں درس، یہ وہ لوگ جو دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں، ماں درس اول کتاب فارسی را خواندیم. چی مطلب شد؟ ما درس خواهر اسرا خاتون میفهمی چی گفتم؟ می فهمی چی گفتم؟ بالی آغا من فہمم. خوب نیاز بانو میفهمی چی گفتم یعنی جی آغا میں فہمیدم. میفهمی چی گفتم؟ میفهمی چی گفتم؟ عذرا بطول میفهمی چی گفتم یعنی آپ سمجھ رہی ہیں؟ جو میں نے بالی آغا. آپ سمجھ رہی ہیں. میں نے کیا کہا؟ میں نے کیا کہا؟ آغا اسکرین میں دیکھ رہی. جی اسکرین یہ کیا ہوا؟ یہ دیکھیے می فہمی چے گفتم، می بالی فہمی چے گفتم. آپ سمجھی، آپ سمجھ رہی ہیں، یا می فہمی یعنی آپ سمجھ رہی ہیں میں نے کیا کہا؟ آپ سمجھ رہی ہیں میں نے کیا کہا؟ می فہمی چے گفتم، آپ سمجھ رہی ہیں میں نے کیا کہا؟ ما درس اول کتاب دوم را خواندیم یعنی ہم نے دوسری کتاب کا پہلا درس. کتاب دوم دوسری کتاب، صفت موصوف. درس اول صفت موصوف. ٹھیک ہے، پھر
جی کیا دیکھا آپ نے دیکھا کہ درس اول پہلا درس صفت موصوف ہے نہیں؟ درس اول صفت موصوف ہے یا نہیں؟ پھر یہ درس اول صفت موصوف ہو گیا. اب کتاب دوم دوسری کتاب صفت موصوف ہوا نہیں؟ جی اس صفت موصوف کو مضاف کیا اس کتاب صفت موصوف کی طرف تو ہو گیا درس اول کتاب دوم دوسری کتاب کا پہلا درس. یاد ہے آپ کو مضاف مضاف کی پہچان تو وہی ہے جو صفت موصوف کی ہے کہ مضاف کے نیچے کسرہ آتا ہے, لیکن معنی میں اردو میں اس کے کا کی کے معنی سمجھ میں آتے ہیں. یعنی مضاف مضاف الیہ یعنی مضاف الیہ کو مضاف کی طرف نسبت دی جاتی ہے. کتاب درس اول پہلا درس کس کا؟ اس درس اول کو نسبت دی گئی دوسری کتاب کی طرف, یعنی دوسری کتاب کا پہلا درس. مضاف کے نیچے دیکھیں کسرہ ہے نہیں ہے تو درس اول, کیونکہ میں نے بتایا تھا صفت موصوف ایک ہی لفظ مانے جاتے ہیں, تو درس اول گویا کہ ایک لفظ ہے مضاف ہوا, کیونکہ یہ بھی صفت موصوف ہے ایک ہی لفظ ہے. درس اول مضاف ہوا کتاب دوم کی طرف, تو اب اس کے نیچے بھی کسرہ آ گیا مضاف, کیونکہ یہ مضاف ہوا نا یہ. تو ما درس اول کتاب فارسی را کتاب غلط ما درس اول کتاب دوم. ایک منٹ اور ایک چیز اور, دوسری کتاب کا پہلا درس کون سی؟ دوسری کتاب کائے کی فارسی دوم میں فارسی را خواندین. اب یہ دیکھیے آپ صفت موصوف ایک ہے, ایک کتاب اول ایک صفت موصوف, کتاب دوم دوسرا صفت موصوف. اب پہلے صفت موصوف کو مضاف کیا نسبت دی اس کی طرف تو ہو گیا درس اول کتاب دوم. اب کتاب دوم کو نسبت دی فارسی کی طرف, تو یہ اب کتاب دوم مضاف ہے اس کے نیچے بھی کسرہ ہے. کتاب دوم میں فارسی کی دوسری کتاب کا پہلا درس. ترجمہ کیسے کیا ہم نے؟ کیونکہ صفت موصوف ایک ہی لفظ مانے جاتے ہیں تو ترجمے میں ایک ہی ساتھ بولیے. یہ فارسی کی دوسری کتاب, یہ نہیں ہے کہ دو الگ بولی کتاب الگ, دوسری کتاب ایک ہی بولیے, دوسری کتاب کا پہلا درس. ما درس اول کتاب دوم میں فارسی را خواندین. کون سا فعل ہے خواندین؟ کون بتائے گا جی؟ کون بتائے گا خواندین کون سا فعل ہے؟ جمع متکلم. ارے نہیں, میں ضمیر نہیں پوچھ رہا, صیغہ نہیں پوچھ رہا, میں فعل پوچھ رہا ہوں. کون سا ہے فعل؟ ورب کون سا ہے یہ؟ ماضی ماضی سادہ, ماضی مطلق, ماضی سادہ یعنی ماضی مطلق. اس میں ایسے تھا نا خواندن مصدر تھا نا, خواندن مصدر تھا, مصدر سے نون گرا دیجیے کیا بچا؟ خواند. اور اس کا مضارع کیا بننا تھا؟ خواند. بتایا تھا اس دن کچھ بات جی کہ اس کا مضارع ماضی لکھنے میں سیم ٹو سیم ہے, پڑھنے میں ایک نون ساکن ہے, اس پہ نون پہ زبر ہے. آج جی دیکھیے خواند غنچہ فاتح میں ہستی شما, سلام غنچہ فاتح میں سلام خوب ہستی شما, سلام آقا علیکم السلام. خوب هستی شما هستی؟ بله من خوبم, شما من خوبی؟ خوبم. هستی شما؟ میں نے کہا آپ ہیں تو کہیں بھلے من ہستم. بھلے. خواندن یعنی پڑھنا, مضارع کیا؟ خواند, ند نون پہ زبر ند, اور ماضی کیا؟ خواند نون ساکن خواند. تو خواند کی گردان کیجئے خواند, اس نے پڑھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. خواندند نون دال بڑھا دیجیے, خواندند ان سب نے پڑھا.
خاندید تو نے پڑھا، خاندید آپ سب نے پڑھا، ٹھیک ہے، خاندم دم خاندید آپ سب نے پڑھا، خاندم میں نے پڑھا، خاندین ہم سب نے پڑھا، آپ نے ہم نے مل کے کیا کیا، درس اول کتاب دوم فارسی را خواندیم۔ درس اول سمجھ گئے نا آپ سب لوگ؟ پہلے ہی بتائیے ہمیں شما، بھلے آپ کہیے فارسی میں کیوں نہیں بولا آپ نے، ہمیں شما فہمیدید، ہمیں شما فہمیدید، بھلے ما فہمیدیم، بھلے ما خوب فہمیدیم، یعنی کیا اچھی فہمیدید، آپ کیا سمجھی؟ دیکھیے ایک صفت موصوف دوسرا صفت موصوف، ایک صفت موصوف کو مضاف کر دیا دوسری صفت موصوف کی طرف اور اس کو مضاف کر دیا اس کی طرف، کتنے زیر آ گئے اس کے نیچے، درس ایک، اولے دو، کتابے تین، دومے چار، فارسی را خواندیم۔ تو اس میں دو مضاف مضاف ہیں، دو صفت موصوف ہیں، کیسے؟ صفت موصوف درس اول ایک، کتاب دوم دوسری کتاب، یہ دوسرا صفت موصوف۔ اب مضاف مضاف ہے، درس اول مضاف، درس کتاب دوم دو، درس اول مضاف کتاب دوم مضاف ہے، تو ایک ہو گیا مضاف ہے، ایک ہو گیا مضاف مضاف ہے، یہ پورا کا پورا۔ اور اب کتاب دوم فارسی، اب کتاب دوم مضاف فارسی مضاف ہے، ایک ہی ہو گیا مضاف ہے، دو صفت موصوف دو مضاف مضاف ہے۔ تو ہم نے کیا کہا کہ ترجمہ کیسے کریں گے، ما درس اول کتاب دوم فارسی را خواندیم، ہم نے کہاں سے کر رہے ہیں ترجمہ، کیونکہ صفت موصوف اور مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے، ہم نے فارسی کی دوسری کتاب کا پہلا درس، الٹا گئے نہیں گئے، ہم نے فارسی کی دوسری کتاب کا پہلا درس پڑھا، ہم نے پڑھا، تو مضاف مضاف الیہ صفت موصوف کا ٹرانسلیٹ دیکھیے ان کی زبان میں یہ سیدھا ہی مانا جائے گا، ہماری زبان میں الٹا ہوتا ہے، ہم نے فارسی کی دوسری کتاب کا پہلا درس پڑھ لیا، پڑھا، می فہمیچے گفتم، می فہمیچے گفتم، آپ سمجھ رہی ہیں یا سمجھ رہے ہیں میں نے کیا کہا، بھلے ما فہمیدیم۔ یہ جو کبھی کبھی دیکھیے یہ بیچ بیچ میں جملے آتے ہیں نا، اکثر استعمال ہوتے ہیں، میں ایسے ہی لکھوا دیتا ہوں تاکہ آپ لکھیں اور جب اسے ذہن میں بٹھا لیں، یہ نہیں ہے کہ درس میں شامل ہے، درس میں یہ گفتگو سیکھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو درس میں باتیں آ رہی ہیں وہ پڑھتے رہیں اور الگ سے جو اکثر لفظ میں استعمال کرتا ہوں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، یاد کریں، مثلا جیسے آپ نے ابھی امر کا قاعدہ نہیں پڑھا تھا، کتاب میں نہیں آیا ہے امر بنانے کا، لیکن ہر درس میں ہر کتاب کار کے ہر درس میں بھی، اور اس درس میں بھی کیا لفظ آتا ہے بار بار، گوش کنید و بخوانید، گوش کنید و بخوانید، تو یہ لفظ خالی یہیں کے لیے یاد نہ کیجیے، ہر بات جگہ جہاں بھی بولا جائے اسے سمجھیے، می فہمیچے گفتم، جیسے میں ہر روز یہ استعمال کرتا ہوں، می فہمیچے گفتم، سمجھیے آپ کیا کہا میں نے، تو آپ کہیں بھلے ما فہمیدیم، بھلے ما فہمیدیم، بھلے ہم سمجھ گئے، اور اگر میں یہ کہوں نہ فہمیدی شما، نہ فہمیدی شما، یعنی مٹا دوں، پہلے بتائیے مٹا دوں، یہ مٹا دوں، این را پاک کنم، این را پاک کنم، نوشتید، نوشتید، آپ سب نے لکھا، نوشتید یعنی آپ سب نے لکھا، اس میں نوشتید میں نے آپ سے کہا تھا سوال کے لیے آیا کے منتظر مت رہنا، سوال کے لیے آیا کے محتاج نہ رہنا، آیا نوشتید، کیا آپ نے لکھا، نہیں ضروری نہیں کہ آیا ہے، لہجے سے سمجھیے، نوشتید، بھلے، تو کہیں بھلے نوشتیم، بھلے نوشتیم، بھلے نوشتیم، ہاں لکھا، یا میں ایسے کہوں نہ نوشتید، نہ نوشتید، نہ نوشتید،
चरा 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 मा नविष्टीन चरा मा नविष्टीन या ना मा नवि या हाँ अगर हाँ तो चरा नविश मा नविष्टीन और अगर ना तो आपके ना मा मा न नविष्टीन न नविष्टीन ना मा न नविष्टीन हमने नहीं लिखा। ये वाइब्रेट किसका हो रहा है? जरा कम करें, वाइब्रेट किसका हो रहा है? चरा मा नविष्टीन चरा मा नविष्टीन नविष्टीन ना मा अलान या हनूज 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 यानी अभी माँ मैंने हम क्या कहते हैं उसको अभी नहीं लिखा ना अभी नहीं लिखा ना माँ हनूज ना नविष्टीन हनूज यानी अब तक नहीं लिखा। लिखिए बेनवीस बेनवीसीद बेनवीसीद वाइब्रेट बहुत जबरदस्त वाला है जिसका भी है फोन स्पेशल है लग रहा। नविष्टीन भले नविष्टीन न नविष्टीन चरा मा नविष्टीन ना मानूस न नविष्टीन लिख लिया आपने ये नविष्टीन पहले नविष्टीन शुमा भले पाकुलम भले इन यानी ये यानी राय को इन रा पाकुलम इन पाकुलम इसको मिटा दो भले बाले आगा भले भले पाकुनी भले पाकुनी इसमें इंचीज चीज इसमें इंचीज चीज इंचीज इस चीज का नाम क्या है? इंचीज इन पाकुन इसका एक नाम लिखवाया था किसको याद है? पाकुन को जो काफी पे मिटाते हैं उसको बोलते हैं पाकुन। इसको भी तो पाकुन ना बोलेंगे। इसका नाम इस था मैंने बताया था बताइए। तख्ते पाकुन यानी तख्ते बोलते हैं इसको तख्ते पाकुन इसको बोलते हैं। देखिए कितने नाम हो गए। एक जो खड़ा वाला होता है बोर्ड उसे ताबलो कहते हैं। खड़ा भी है दीवार पे भी लगा हुआ हो ताबलो भी बोलते हैं इसे। तख्ते तख्ते व्हाइट बोर्ड को क्या बोलते हैं? तख्ते सफेद यानी व्हाइट बोर्ड। याद है व्हाइट बोर्ड? भले आगा तख्ते सियाह यानी ब्लैक बोर्ड। तख्ते सियाह यानी ब्लैक बोर्ड ये कैसा है? ब्लैक बोर्ड ग्रीन ब्लैक तो नहीं ग्रीन है। तख्ते सब्ज ताबलो तख्ते सफेद तख्ते सियाह कॉमन अगर हो तो तख्ते तो इसे कहेंगे तख्ते पाकुन जी इना पाकुनम भले भले चलिए को माँ शिकार कर दी माँ दरसे अव्वले किताबे दोगुमरा खानदीम व इमरूज दरसे अव्वले किताबे कार फारसी आज फारसी के किताबे कार का पहले दर्स की तमरीन हल मिकुनीम। ठीक है भले भले आगे इमरूज दरसे अव्वले किताबे कार फारसी इमरूज नहीं देखिए
کتنے ہو گئے؟ اب دیکھیے اس میں تو اتنے ہی تھے، 1 2 3 4، اس میں 5 ہو گئے۔ آپ کہیں گے تو کثرت تھوڑا ہی تو کہا تھا یہ مضاف ہے، تمرین ہا، یہ تمرین ہا کو مضاف کیا درس اول کی طرف، یعنی فارسی کی کتاب کار کا، فارسی کی کتاب کار کے پہلے درس کی تمرینیں حل کریں گے، حل بھی کنی، سمجھے؟ کتنے وہ ہوگا، دیکھیے اضافتیں اور کتنے کسرات سے آ گئے، دیکھیے 1 2 3 4 5، اس سے پہلے والے جملے میں 4 تھے یا اور بڑھ گئے؟ امروز تمرین ہائے درس اول کتاب کار فارسی حل میکنیم، آج فارسی کی کتاب کار کے پہلے درس کی تمرینیں حل کریں گے۔ سمجھ گئے جملہ آپ کو یا نہیں؟ پہلے بتائیے، فہمیدی؟ ہمیں شما فہمیدی؟ من فهميدا. کلمہ فہمیدی. امروز تمرین ہائے درس اول کتاب کار فارسی حل کنیم۔ خیلی خوب، امروز بیاین کتاب کار کجا بودیم؟ الان طهور هستی، عادله و عالیه هستی، نیازبانوس و اسمش نازیہ رضوی ہستی، خواہر زین فاطمه، غنچہ فاطمه، عذرا بطول، خواہر عذرا خاتون، دیگه کیه؟ الان آقای زامین هستی شما؟ بله من هستم. سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. من هم خوبم الحمدلله. شما خوبی؟ من هم خوبم. خواهر اشکار شما هم هستی؟ سلام، خوبی شما؟ وعلیکم السلام، شما خوبی؟ من هم خوبم. زهرا هستی شما؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، خوب هستی شما؟ من خوبم ممنون، شما خوبی؟ من هم خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبن ممنون. نازیہ رضوی سلام، خوبی شما؟ خوبم ممنون، شما خوبی؟ من هم خوبم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن سلامتی. چه کار میکنی؟ من در اتاق هستم. نهار نخوردی شما؟ چرا؟ من نهار نهار خوردم. شما نهار خوردی؟ نهار چه خوردی؟ من در نهار من نهار برنج خوردم. من نهار برنج خوردم. خیلی خوب. شما عذرا بطول شما خوبی؟ السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام، خوب هستی شما؟ بله من خوبم، شما خوبی؟ من هم خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنا هم خوبم. شما نهار چه خوردی؟ من نهار برنج خوردم. شما نهار چه خوردی؟ من نهار لپه خوردم. لپه و لوکی. لپه یعنی لپه، شاید لپه لوبیا، چنے کی دال، مسورے. لسے نہیں ہے، لپے ہے، وہ لسے ہے، مسوڑے، مسوڑے. لپے یعنی لپے چنے کی دال، لوکی. لپے یعنی چنے کی دال. من کدو کا لپے خوردم. لوکی چنے کی دال. نبے. لپے پے لپے. لپے لام ہے نا؟ لپے جی، لپے. من لپے خوردم. لپے اب وہ پے کو پھے بھی بولتے ہیں نا، یعنی لپے. من لپے خوردم. جی نوشتی؟ بلے. نوشتی، بلے. لوکی کو کیا کہیں گے؟ کدو بولتے ہیں. کدو، وہ کدو ہی ہوتا ہے لیکن لوکی جیسا ہی ہوتا ہے، وہ ویسا کدو ہوتا ہے. آیا در ایران
آیا در ایران کدو وجود دارد؟ بله در ایران کدو وجود دارد ولی نه مثل هندوستان. هندوستان در ہندوستان شما دیدید یکی هست کدو ایک ہے پیٹھا کدو بولتے ہیں اس کو، یاد ہے آپ کو جس سے پیٹھا بنتا ہے، ارے اسے ہمارے یہاں بولتے ہیں بلیا کدو، ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں ایسا بڑا سا کیسا کیسا سا ایسا ہوتا ہے، انہوں نے میں نے سیب بنا دیا یہ. تو الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں یہ، لیکن ایران میں جو کدو ہے جیسے ہمارے یہاں لوکی لمبی لمبی ہوتی ہے وہ اتنی بڑی بڑی ہوتی ہے بس. لوکی بھی گول بھی ہوتی ہے اور لمبی. اب گول تو ہم نے نہیں دیکھی، آپ نے دیکھی ہوگی گول لوکی. گجرات میں ہوتی ہے ہمارے یہاں گول ہوتی ہے. جی لوکی ہوتی ہے گول لوکی پتہ نہیں، میں نے نہیں دیکھی ہے. ہوتی ہے. خیلی خوب. اور ٹھیک ہے، میں نے اتنی بازار نہیں کیے نا، تو من متخصص بازار سبزی نیستم، میں سبزیوں کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں. متخصص یعنی متخصص یعنی اسپیشلسٹ. اسپیلنگ SPECI. اب تو بازار جانا پڑے گا، سبزی لانی پڑے گی. اسپیشلی LIST اسپیشلسٹ متخصص. خیلی خوب، اسپیشلسٹ. خیلی خوب، متخصص. خوب، شما بفرمایید شما دیروز شکار کردی از ربطول؟ خوبی؟ شما دیروز شکار کردی؟ من دیروز آواز گھر کے کاموں کو بتا من دیجیے. کارهای خانه انجام دادم. من دیروز 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 کارهای خانه انجام دادم. میں نے کل گھر کے کام انجام دیے. خیلی خوب، موفق باشید. موفق باشید. خیلی خوب. شما نیازبان خوبی شما؟ وعلیکم السلام. خوب، شما بفرمایید شما شام چه خوردی دیشب؟ شما دیشب چه خوردی؟ شام چه خوردی؟ من دیشب برنج خوردم. نهار نخوردی شما؟ امروز نهار نخوردی شما؟ چرا من نهار خوردم. بیاییم سر درس. بیاییم سر درس. تمرین شمارے 7 جملے بسازید. جملے بنائیے. جملے بنوائے تھے کل. یہ امروز در تمرین شمارے 8. تمرین شمارے 8. ٹھیک ہے. جملے های زیر را با فعل های هست و دارد کامل کنید. یعنی نیچے کے جملوں کو ہست اور دارت کے ذریعے سے مکمل کیجئے، یا ہست اور دارت. در کیف من سے مداد و دو خودکار ہست. ہست یعنی ہست اور دارت پوچھا ہے. ہست بلا، ٹھیک ہے. ہست اور دارت ایک ہی معنی میں ہے، ٹھیک ہے. در کیف من سے مداد و دو خودکار ہست. اور اگر یہ شروع میں در نہ ہوتا، کتاب من سے مداد و دو خودکار دارد ہوتا اس وقت، لیکن فی الحال در ہے تو ہست. نمبر شمارے 2. آیا حسین خط کشو پرگار دارد؟ کیا حسین اسکیل اور پرگار رکھتا ہے؟
میوے و بستنی در فروشگاہ مدرسے ہست، اور اگر در ہوتا در میوے و در نہیں در فروشگاہ مدرسے میوے و بستنی ہست، لیکن اگر ایسے ہوتا در نہ ہوتا فروشگاہ مدرسے میوے و بستنی، فروشگاہ مدرسے میوے و بستنی دارد. اسماعیل اینک دارد، اسماعیل اینک دارد، اسماعیل اینک رکھتا ہے. جاہائی خالی، جاہائی خالی یعنی جا یعنی خالی جا یعنی جگہ. جگہ، جاہا یعنی بہت سی، ایک سے زیادہ ہے نا، یہ دو سے زیادہ، تو جاہائی ایک سے زیادہ، جاہائی خالی یعنی خالی جگہوں کو، با واجہائی داد شدے، داد شدے یعنی گیون دیے ہوئے، دیے ہوئے کلمات سے، دیے ہوئے جو نیچے دیے ہیں ان سے کامل کیجئے. بولے جی کیسے؟ بچے ہیں در دفتر نقاشی جی بچے ہاں در دفتر نقاشی می کشان. نمبر 1. شمارے 2 اس میں شما چیز، آپ کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے. نمبر 2 شمارے سے، نمبر اب اردو میں مت بولا کریں، شمارے سے. من با خودکار آبی می نویسم، من با خودکار آبی می نویسم. خوب. آیا شما زبان فارسی می‌خوانید؟ بله. آیا شما زبان فارسی می‌خوانید؟ نمبر 4. ٹھیک ہے. کتابدار روی میز می‌گذارد. جی نمبر شمارے 5 او کتاب را روی میز میگذارد. استاد تابلو را میکند. کتاب من روی میز است. خیلی خوب. پدر من استاد پدر من استاد کتاب من روی میز است. پدر من استاد دانشگاه است. ٹھیک ہے. بله خیلی خوب. جایگزین و تبدیل کنید. جایگزین و تبدیل کنید. جاگزین یعنی عدل بدل اور تبدیل. خواهرم روی تابلو نقاشی می کشد. خواهرم میری بہن روی تابلو بورڈ پر نقاشی می کشد، ڈرائنگ کرتی ہے، نقاشی می کشد. دوستم روی کاغذ نقاشی می کشد. جی دوستم روی کاغذ نقاشی می کشد. من در کلاس درس می‌خوانم. نقاشی میکشم. من در کلاس نقاشی میکشم. شما روی تابلو نقاشی میکشید. شما روی تابلو نقاشی میکشید. برای پاسخهای زیر، برای پاسخهای زیر پرسش های مناسب بنویسید. جی پرسش های مناسب، برای یعنی لیے، پاسخهای زیر نیچے کے جوابوں کے لیے، کیونکہ یہاں جواب دے رکھے ہیں ان کے لیے پرسش های مناسب ہے. مناسب سوال لکھیے جو اس سے میل کھائے. چرا در فرودگاه عابر بانک هست؟ کیوں نہیں؟ ایئرپورٹ پہ ATM مشین ہے. آیا در فرودگاه عابر بانک نیست؟
کیونکہ چرا ہے نا. آیا در فرودگاه bir bank نیست. اب یہ نا مادرم در خانه نیست. آیا مادر شما در خانه نیست؟ آیا نه. مادرتان مادر شما در خانه نیست؟ نه مادرم در خانه نیست. چرا باغ پدرم درخت سیب دارد. کیوں نہیں؟ میرے پاپا کے باغ سیب کے درخت رکھتا ہے. آیا باغ پدرت. آیا باغ پدرت. آیا باغ پدرت. جی درخت سیب ندارد. درخت سیب ندارد. چرا باغ مولانا پدرم درخت سیب. جی یہ دوسرا ہے نا، آیا مادرتان در خانه نیست ہوئے گا نا. جی جی آیا مادرت. آیا مادرت در خانه نیست. نہ مادرم در خانه نیست. مادرتان نہیں آئے گا. نہ وہ جمع ہے نا. مادرتان جمع کے لیے نا، اور یہ میم ہے. مادرم تو ایک کے لیے ہے. ٹھیک ہے. آیا مادرت. مادرت تیری ماں. آگے جی خیلی خوب. تمرین شماره 12 با توجه به تصویرها پاسخ دهید. جی تصویر کو دیکھ کے مریم کتاب نمی خواند. چرا مریم کتاب میں خواند. مریم کتاب نمی خواند. چرا کتاب مریم کتاب می خواند. آیا حسین درس می خواند. بھلے حسین درس میں خواند. خیلی خوب. جی دوسرے میں حسین آیا حسین درس می خواند. نہ حسین تکلیف می نویسد. آیا حسین تکلیف نمی نویسد. چرا حسین تکلیف می نویسد. آیا در این ظرف غذا نیست. آیا در این ظرف غذا نیست. چرا در این ظرف غذا هست. آیا علی غذا نمی خورد. نه علی غذا نمی خورد. آیا کتاب روی میز است. کیا کتاب میز کے اوپر ہے. بله کتاب روی میز است. آیا کتاب روی میز نیست. چرا کتاب روی میز هست. خیلی خوب. درس اوله کتاب کار فارسی را تمام کردیم. خیلی خوب. بیائیں سر درس دوم. سر درس دوم یعنی دوسرے درس میں آئے ہیں. من گفته بودم میں نے کہا تھا. کیا کہا تھا. ان لفظ کلمات را بنویسید. ان واضح را بنویسید. ان کلمات کو لکھیے. لکھوا چکا ہوں نا یہ میں پہلے. بھلے جی جی لکھا ہوا ہے. خوب. در این درس می آموزیم. درس دوم. درس دوم. درس دوم دوسرا درس. در این درس می آموزیم. در این درس اس درس میں می آموزیم ہم سیکھیں گے. کیا سیکھیں گے. پہلے ہی بتا دیتے ہیں ہر درس کے شروع میں کہ کیا کیا اس میں ہم سیکھنا ہے. کیا کیا پڑھنا ہے. واضح کلمات. یہ کون سے یہ لفظ کس سے متعلق ہیں یہ چیزیں. جی لوازم خانگی. انہیں بولتے ہیں لوازم خانگی. لوازم خانگی. ایک منٹ. لوازم خانگی. لوازم خانگی. لوازم خانگی یعنی گھریلو سامان. لوازم نہیں ضروریات. گھریلو ضروریات کی چیزیں. خانگی لکھ دیا میں نے. خانگی. خانے یعنی گھر. خانگی یعنی گھریلو.
घरेलू सामान की, यानी घरेलू सामान क्या बोलेंगे उसको? लवाजिमे खानेगी। ठीक है, दर्स में आमूजीम लवाजिम खानेगी सीखेंगे हम, घर के घरेलू जरूरियात की चीजें। डोमेस्टिक मटेरियल। जी, डोमेस्टिक मटेरियल, खाने घर, अपार्टमान यानी वो इंग्लिश का वर्ड है अपार्टमेंट। डिपार्टमेंट। पार्किंग यानी पार्किंग। बागचे यानी ये लिखवा चुका हूं, इसलिए मैं आपको कैमरा ऑन करके बोर्ड पे नहीं लिखवा रहा, क्योंकि ये मैं सबको लिखवा चुका हूं। पार्किंग बागचे, ठीक है, बागचे। पिल्ले जीना नहीं, वैसी सीढ़ी को तो जीने को कहते हैं पिल्ले, वैसी वाली सीढ़ी को क्या कहते हैं? नर्देबान। जो ये लकड़ी वगैरह की अलग से लगाने वाली सीढ़ी कोई सी भी हो, चाहे लोहे की कैसी भी, उसे कहते हैं नर्देबान। नर्देबान उसे कहते हैं नर्देबान यानी सीढ़ी। पिल्ले यानी जीना। राहरो यानी गैलरी वगैरह चलने के लिए जो होती है। आशपास खाने किचन। केतली यानी केतली। ये नाम के बाद या है, ये लिखा नहीं जा रहा इससे। केतली। उजाके गाज यानी गैस चूल्हा। पर्दे यानी वही पर्दा वगैरह जो होता है खिड़कियों पे, दरवाजों पे। कूलर यानी एयर कूलर। और कूलर गाजी कूलर गाजी यानी एसी। एक कूलर गाजी यानी एसी। कूलर गाजी यानी गैस का कूलर है तो एसी। कूलर गाजी कहते हैं एसी। अब कूलर गाजी से चीज याद आ गई। कूलर आबी यानी पानी का कूलर। एक सवाल अभी आज मैं चौथी किताब पढ़ा रहा था, आज या कल, तो उसमें एक चुटकुला था। एक शख्स मगाज़े लवाज़िमे खानेगी यानी एक शख्सी यानी मर्द, एक मर्द मगाज़े लवाज़िमे खानेगी यानी घरेलू जरूरियात के सामान की दुकान पर गया। अब जाके वो दुकानदार से क्या कहा? आगा कूलर गाजीदारी। उसने कहा बेचारा कूलर गाजीदारम ना, उसने कहा मन कूलर आबीदारम। तो उसने कहा ना, रंगश मुहिम नीस हर्चेदारी बेदी। रंग अहम नहीं है, जौन सा चाहो दे दो, क्योंकि आबी के माना नीला भी है ना। हाँ भले। तो कहा कूलर गाजी है आपके पास? कहा नहीं, मेरे पास कूलर आबी है, इनका रंग की कोई अहमियत नहीं, जौन सा वो दे दे। ठीक है, तो कूलर आबी आपको याद है, आबी नीले कलर को भी कहते हैं। अब कूलर आबी यानी पानी वाला। तो कह रहा था मेरे पास वाटर कूलर है, एसी नहीं है। या ये मतलब जो पानी से चलने वाला कूलर, वो पानी है, पानी डाल के जो चलाते हैं कूलर में, जो हमारे घरों में होता है। तो वो ये कहना चाह रहा था। उसने कहा कि नहीं, रंग अहम नहीं है, कोई सा भी दे दे, कोई सी भी कलर का दे दे। ठीक है, मगाज़े लवाज़िमे खानेगी घरेलू जरूरियात का सामान की दुकान। ठीक है, रंगश मुहिम नीस, रंग मुहिम नहीं है, कोई से भी रंग का दे दो। कूलर आबी कूलर गाजी। तो याद
یہ حرکت آپ مت کر دینا کہیں پہ کولر یا بھی آئے اور آپ ترجمہ کرو نیلا کولر. ٹھیک ہے. خوب کولر. پشت بام. پشت بام یعنی چھت. اتاق مطالعے. مطالعے اسٹڈی روم. اتاق پذیرائی. اتاق پذیرائی کھانا وانا کھانے کا. ڈرائنگ روم. ڈائننگ روم. اتاق خواب. اب سونے کا کمرہ, چاندی کا نہیں, سونے کا. یہ سونا وہ سونا نہیں. سلیپنگ روم یعنی بیڈ روم. تشک. تشک جی وہ میں کا آپ لوگوں کو پروناؤنسیشن یعنی تلفظ بھی لکھوا چکا ہوں. تشک پڑھیے آپ, تشک یا تشک مت پڑھنا. تشک. تشک یعنی گدا. بالش یعنی بالش پڑھیے, بالش یا بالش مت پڑھیے. بالش. پتو. پتو یعنی بلینکٹ کمبل. پتو پڑھیے. کمبل. ٹوائلٹ. ٹوائلٹ. ٹوائلٹ یعنی ٹوائلٹ. دستشوئی. واشنگ مشین. واش بیسن. واشنگ مشین نہیں ہے. لباس شوئی نہیں ہے, یہ دستشوئی ہے. آب گرم کن. آب گرم کن پانی گرم کرنے والا یعنی گیزر. آب یعنی پانی, گرم کن یعنی گرم کرنے والا, پانی گرم کرنے والا یعنی گیزر کو کہتے ہیں آب گرم کن. حمام یعنی باتھ روم. حمام یعنی باتھ روم, نہانے والا روم, سونے والا نہیں. طبقے. طبقے یعنی فلور, سیکنڈ فلور, فرسٹ فلور. مالا جسے بولتے ہیں, پہلا مالا, دوسرا مالا, تیسرا مالا. غذا می پزد کھانا پکاتی ہے یا کھانا پکاتا ہے. می شوید دھوتا ہے یا دھوتی ہے. دوش می گیرد نہاتا ہے یا نہاتی ہے. یہ ورب کے ساتھ ہے نا, یہ دوش می گیرد وہ نہاتی ہے یا وہ نہاتا ہے. سالون. سالون یعنی ہال. 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 سالون یعنی ہال. ابھی سالون کئی طرح کا, میٹنگ ہال سالون ہوتا ہے, سالون ہے. ٹھیک ہے. موبل. موبل یعنی صوفہ. صوفہ. موبل. موبائل یا موبل مت پڑھیے, مبل مت پڑھیے. موبل. بے بھی ساکن, لام بھی ساکن. موبل پہ پیش. موبل. قفسے. قفسے یعنی الماری. قفسے یعنی الماری. ٹیلی ویژن. ٹیلیویژن. ٹیلیویژن یعنی ٹی وی. ٹیلیویژن ٹی وی شارٹ فارم ہے نا ٹیلی ویژن کی, ٹیلی ویژن. جی. سروس. سروس بہداشتی. سروس بہداشتی. سروس بہداشتی یعنی وہی جسے ہم کیا بولتے ہیں جہاں پہ لیٹرین باتھ روم وغیرہ سب WC. وہی نقطہ. اس درس میں ہم یہ پڑھیں گے کلمات, لفظ تو یہ پڑھیں گے, ورڈ میننگ. نقطے ہم یہ پڑھیں گے. یا کا استعمال در جملہ پرسشی, سوالیہ جملے میں یا کا استعمال میں. یاد ہے آپ کو؟ شما کتاب می خوانی روزنامے. شما غذا می پزی یا می خوابی. بلی. اور جملہ پرسشی چکار می کنات, اور سوالیہ جملہ یہ چکار می کنات کا بارے میں, وہ چکار می کنات وہ کیا کرتا ہے وغیرہ, اس کے بارے میں. جملہ اور جملہ محترمانے, احترام والے جملے کے بارے. 3 نقطے پڑھیں گے ہم. یا کا استعمال, چکار می کنات, سوالیہ اور احترام کے لیے. جب ہم دیکھتے ہیں نا, میں کہتا ہوں مثلا تو کتاب می خوانی, تو کتاب پڑھتی ہے, تو یہ ایسے ہی ہے نارمل جملہ, لیکن احترام کے لیے کسی سامنے والے کو احترام کے لیے اسے تو تھوڑے ہی بولتے ہیں, شما بولتے ہیں. شما کتاب می خوانی, آپ کتاب پڑھ رہی ہیں, تو آپ کوئی جمع, آپ زیادہ نہیں ایک ہیں, لیکن احتراماً جمع. یہ ہر زبان میں ہے, یہ تو ہر زبان میں ہے نہیں بولے جی. ہر زبان میں ہے کہ احترام کے لیے جمع کا ورڈ یوز کرتے ہیں. پلورل. پلورل ہی بولتے ہیں.
جی سنگرل پلورل تو سنگرل کو لفظ نہیں لوٹا جاتا، سنگلر کو پلورل بولتے ہیں احترام کی وجہ سے۔ متن ہم پڑھیں گے خانہ برادرم، خانے یعنی گھر، خانہ برادرم یعنی میرا بھائی، میرے بھائی کا گھر۔ میں عملے کروں جی خیلی خوب، آئیے خیلی خوب، تہران پائے تخت ایران، یہ عبارت پڑھیں گے ہم۔ آئیے خانے، اب دیکھیے وہ ورڈ جو وہاں لکھوائے تھے اوپر، یہاں تصویر کے ساتھ ہیں، یہاں تصویر کے ساتھ ہیں، دیکھیے خانے یعنی گھر، اپارٹمان یعنی بلڈنگ، پارکنگ، خیلی خوب۔ پارکنگ، باغچے یعنی وہی جسے ہم پارک بولتے ہیں، باغچے یعنی باغیچہ۔ پلے یعنی زینہ، راہرو یعنی اسے کہتے ہیں راہرو یعنی گیلری وغیرہ چلنے والی، راہرو راستہ چلنے کی جو ہوتی جگہ۔ آشپز خانے یعنی کچن، کتری یعنی کیتلی، اجاق گیس چولہا، جی گیس چولہا۔ غذا می پزد، دیکھیے غذا می پزد وہ کھانا پکا رہی ہے۔ پردے یعنی یہ پردہ۔ کولر، دیکھیے اے سی کو بھی کولر ہے اور یہ بھی، فرق یہ ہے کہ یہ کولر ہے آبی ہے، اور اتفاق سے دونوں طرح سے آبی ہے، پانی کا بھی ہے نیلا بھی ہے، کولر ہے آبی۔ جی خیلی خوب۔ پشت بام یعنی چھت، اتاق مطالعے یعنی اسٹڈی روم، اتاق پذیرائی یعنی وہی جسے ہم بیٹھک بولتے ہیں، نہیں ڈرائنگ روم، اتاق خواب یعنی بیڈ روم۔ تشک یعنی گدا۔ بالش یعنی تکیہ، پتو یعنی کمبل، ٹوائلٹ یعنی ٹوائلٹ، دستشوئی یعنی بیسن۔ میشویات وہ دھوتی ہے، الگ ہی چہرے سے لگ رہا ہے کہ اس سے زبردستی دھلوائے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی۔ میشویات یہ ایک بہت سخت کام ہے۔ آب گرم کون یعنی گیزر، ویسے لفظ کے معنی کریں یعنی آب یعنی پانی، گرم کون یعنی گرم کرنے والا، پانی گرم کرنے والا یعنی گیزر۔ خیلی خوب۔ حمام یعنی کچن، باتھ روم، جی۔ دوش میگیرد یعنی وہ نہا ہے، دیکھیے اس کی آپ چہرے سے بھی لگ رہا ہے اسے زبردستی ڈانٹ کے کہا چل نہا لے، بہت دن ہو گئے، تو اداس ہو کے نہا رہا ہے۔ دوش میگیرد یعنی وہ نہا رہا ہے، وہ نہاتا ہے۔ دیکھیے اتاق یعنی کمرہ، ایوان یعنی نیچے ورڈ دے رکھے ہیں، اتاق ان کے ورڈ کے معنی والے کے لکھے تھے آپ نے، اتاق یعنی روم، ایوان یعنی قلعہ و قصر، محل، ایوان یعنی محل،
حیات یعنی صحن. سہن. ٹھیک ہے. حوض یعنی وہی حوض. دیوار یعنی دیوار. ستون یعنی پلر. ستون یعنی پلر. در یعنی کس نے کہا در یعنی میں؟ یہ تو کولر آبی والی بات ہو گئی. در یعنی دروازہ. کمرے کے گھر کی باتیں چل رہی ہیں تو یہاں پر در کے معنی میں نہیں ہوں گے, دروازے کی بات چل رہی ہے. جی. در یعنی دروازہ. پنجرے یعنی کھڑکی. پنجرے یعنی کھڑکی. جی. ظرفشوئی یعنی برتن دھونے کا سینک جسے سنک بولتے ہیں. یعنی سنک. لباس شوئی واشنگ. جی. یخچال یعنی فریج. بخاری یعنی روم ہیٹر. سوفاش یہ بھی ایک طرح کا روم ہیٹر ہوتا ہے. شومینے ہوتا ہے. جی. پنکھے. شومینے یعنی پنکھے یعنی پنکھا. نردبان یعنی سیڑھی. شیراب یعنی شیراب کو میں نے بتایا تھا کئی چیزوں کو شیراب کہا جاتا ہے. ایک تو ٹنکی جو ہوتی ہے نا, یہ حصہ کہا گیا, یہ اسے بھی شیراب کہتے ہیں. اور میٹھے, ٹھیک ہے, اسے میٹھے پانی کو بھی. لامپ یعنی تخت یعنی بیڈ. فرش یعنی فرش. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ورڈ میننگ پڑھ لیے. جی جی. شیر آب سے بتایا تھا نا, شیر آب جی ہمارے لیے نیا تھا, تو یہ کس کو کہہ سکتے ہیں؟ نیا ورڈ. شیر شیر کو بھی کہتے ہیں. شیر دودھ کو بھی کہتے ہیں. شیر ٹنکی کو بھی کہتے ہیں. شیر آب, اچھا, جس کو ہم ٹیپ کہتے ہیں نا, جی جی. اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. شیر. جی 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 جی. خوب. ٹھیک ہے, باقی یہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. نام ضرور لکھ کے جائیے گا. خدا حافظ.